الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ قرآن کریم میں پہلے لوگوں کے واقعات بڑی کثرت سے بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑے دروس، نصیحتیں اور عبرتیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ جن جادوگروں کا مقابلہ ہوا، ان کا واقعہ۔ فرعون نے حضرت موسی علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور ان سے یہ بات طے کی کہ وہ بھی اپنے جادوگروں کو بلائے گا اور دونوں میں مقابلہ ہو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیے اور سمجھا گیا کہ یہ سانپ۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو پھینکی جو حکم الہی سے اژدہا بن گیا، اور ان تمام چھڑیوں کو جو آنکھوں پر جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہے تھے، اس ایک اژدہا نے نگل۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسی علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ ان کے ساتھ آسمانی قوت اور طاقت ہے۔ انہوں نے حق کو جانا، پہچانا اور برسر میدان سجدہ ریز ہوئے۔ جادوگروں کا یہ واقعہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا۔ 16واں پارہ سورہ تاکہ، آیات مبارکہ 70 وہاں سے سماعت فرمائیے، اور التماس ہے اپنے گھروں میں جا کر اپنے کنبوں کے ساتھ آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ضرور سنیے، سنائیے، پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو سنائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں ڈالے گئے، بے اختیار ہو گئے۔ حق جادوگر تھے اور چوٹی کے مصر میں جادوگر تھے جن کا انتخاب فرعون نے کیا۔ انہوں نے جان لیا، پہچان لیا کہ مد مقابل جادوگر نہیں، ربانی قوت والا بندہ۔ تو جادوگر سجدے میں گرائے گئے، اور یہ تو تھی باڈی لینگویج، بدن بولی، زبان سے کیا بولے؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسی، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے اس کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ نوٹ فرمائیے، قدیم سے دستور ہے حق والوں پر زبان سے طعنہ زنی کی جاتی ہے، زبان کے تیر مارے جاتے ہیں۔ بدبخت فرعون
حق ماننے کے، جیسے کہ جادوگروں نے مانا، اس نے اپنے رد عمل کا اظہار کیسے کیا کہ جادوگر جنہوں نے حق کو جانا پہچانا، ان کے پیچھے چلتے ہوئے حق کو تسلیم کرے نہیں، زبان کے تیر چلائے، یقیناً وہ یقیناً، اور دیکھیے بدبخت کی بدبختی کس طرح یقیناً کہتا ہے، یقیناً وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ اب میں کیا کروں گا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو یقیناً، دیکھیے الفاظ سمجھا لیے، اب آپ بھی آگے آ جائیں۔ یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے قدموں کو مخالف سمت سے کٹواؤں گا، مخالف سمت سے ضرور کاٹوں گا۔ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، تو یقیناً میں تمہارے ہاتھوں اور قدموں کو مخالف جانب سے ضرور کاٹوں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں یقیناً ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سوئی پر لٹکاؤں گا۔ پہلے زبان کے تیر، اب ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سوئی پر لٹکانے کی دھمکی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے زیادہ سخت عذاب والا اور زیادہ دیر تک عذاب باقی رہنے والا کس کا ہے، تمہیں پتہ چلے۔ یہ تھی اس کی یاوہ گوئی، اس کی بدبختی کے بول۔ اب جادوگر جو رب العالمین کی غلامی میں آ چکے تھے، حق والے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، کیا ہم اس جگر پر ہیں؟ ہم تو اس سے بہت ہی چھوٹی بات، بلکہ پہلے ہی سے کھوٹے کے کھوٹے، سرتپا کھوٹ ہی کھوٹ، دین سے بتتے ہوئے بغیر دھمکی کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دے، اب پہلے ہی دین سے کھسکے ہوئے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اگر تو نے اتنے زور و شور سے تاکید سے دھمکی دی ہے تو ہماری بات نہیں سن، ہرگز نہیں، ہم تجھے اس بات پر ترجیح دیں گے جو ہمارے پاس واضح دلائل سے آ چکا ہے، بات ختم ہو چکی۔ والذی فطرنا، اور ہم تجھے اس ذات پر ترجیح نہ دیں گے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ایک طرف رب العالمین ہے، ایک طرف تو ہے، تجھے ترجیح دینا نہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو نے جو کرنا ہے سو کرو۔ یہ سننا اور پڑھنا آسان ہے،
اس میدان میں کہنا بہت کٹھن ہے. سامنے فرعون ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی جبروت اور طاقت کے ساتھ اس کے منہ پر کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے، اس پر تجھے ترجیح نہ دیں گے، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر تجھے ترجیح نہ دیں گے. اب کیا ہے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو نے جو کرنا ہے سو کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کہاں تک جا سکتا؟ در حقیقت تو ہماری یہ زندگی ختم کر دے گا بس، اور میں آپ اسی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں، اسی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے خیال میں محفوظ کرنے کے لیے کتنا زیادہ دین سے پھسل نہیں بھاگ چکے ہیں جی. اب ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ انا آمنا بربنا، یقیناً ہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. کیوں لائے ہیں ایمان؟ لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے وہ جو گناہ ہے اس کو معاف کر دے. رک جائے اللہ کے لیے میں آپ غور کریں. ایک ہے گناہوں کی معافی، ایک ہے مخالف سمت سے ہاتھوں اور پاؤں کو کٹوانا، سولی پر لٹکائے جانا، اور دوسری طرف ہے گناہوں کی معافی. دونوں میں سے کون سا سودا کی ملا؟ کیا میں آپ بھی چاہتے ہیں؟ لیکن سمجھ رہا ہوں پولیس میں راز ہو جائے، فرینڈ برادری کیا کیا بت ہم نے بنا رکھے، وہ راضی رہے خدا کی خیرت سے. اور یہاں سوئی پہ لٹکائے جانا، مخالف سمت سے ہاتھوں اور پاؤں کا کٹوانا، یہ سستا سودا ہے. اور معافی کا، گناہوں کی معافی کا پانا یہ قیمتی چیز ہے، یہ سودا نہیں چھوڑا جائے. واللہ خیر وابقیٰ، فرعون نے کہا تھا تمہیں پتہ چل جائے گا زیادہ سخت عذاب کس کا اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا عذاب کس کا. جادوگر حق کو قبول کر چکے تھے، رب کی غلامی میں آ چکے تھے، ان کا جواب یہ ہے، اور اللہ تعالی شاندار ہے اور زیادہ باقی ہے. انہ من یأت ربہ مجرما، یقیناً بات یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے، فإن لہ جہنم، تو یقیناً اس ہی کے لیے جہنم ہے. اور جہنم میں کتنی دیر رہنا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں مرنا ہی نہیں. اور کیا ہے؟ کیسے رہنا ہے؟ اور وہاں جینا نہیں، اس جینے والے موت مانگیں گے لیکن موت بھی نہ دی جائے. ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے اپنے اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، یقیناً وہ اس سے پہلے اچھے اعمال کر چکا، اولئک لهم الدرجات العلی،
تو وہ لوگ ان کے لیے ہی اونچے درجات ہیں، جنات عدن، ہمیشگی کے باغ، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ تو جب باغات کے نیچے نہریں بہیں گی، ان باغات پر کبھی خزاں آئے گی، باغات مرجھائیں گے، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور وہ بدلہ کس کا؟ کھوٹوں کا، مکار اور فریبیوں کا نہیں، وہ بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ مولا کریم مجھ نالائق، ناکاری، نکمے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حق اگر جانا ہے، سمجھا ہے، اس پر جم جائیں، اس پر جم جائیں، اس پر جم جائیں۔ کوئی خواہش، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی دھمکی، کوئی لالچ، کوئی صدا حق سے ہٹا نہ سکے۔ اے مولا کریم، حق دکھا، حق سمجھا، حق کو ماننے کی توفیق عطا فرما، اور حق پر اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما، اے اللہ دکھوں سے نجات دے، اے اللہ دکھوں سے نجات دے، اے اللہ دکھوں سے نجات دے۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما، ان کی پریشانیوں غموں دکھوں کو دور فرما۔ جو گمراہ ہیں اے اللہ ان کی گمراہی کو مٹا، اے اللہ جو بھٹکے ہیں ان کو راہ مستقیم پہ لا، اے اللہ متکبرین کے تکبر کو توڑ دے، اے اللہ بروں کی برائی کو مٹا دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ دین کو بلند فرما، دین والوں کو بلند فرما، اے اللہ دین اور دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا، اے اللہ دین اور دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اس ویرانی کو آبادی سے بدل، اے اللہ جو ہوا ہے ہم نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، اے اللہ ہم نے مسجدوں کے حقوق ادا نہیں کیے، مسجدوں کی قدر نہیں کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی رونق کو بحال فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی رونق کو بحال فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ وبا اور وبا کے ساتھ اس سے بھی بڑی جو مصیبتیں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر آ چکی ہیں، اے اللہ ان تمام مصیبتوں کا نام و نشان مٹا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کا نام و نشان مٹا دے کہ یہ مصیبتیں آپ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار، آخرت کو سدھار، اے اللہ بری موت سے بچا، بری موت سے بچا، بری موت سے بچا، ہسپتالوں، عدالتوں، جیلوں، تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے والی موت سے بچا، وینٹیلیٹر کی موت سے بچا، اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی زندگی عطا فرما، اور ایمان، عافیت کے ساتھ کلمہ توحید پر خاتمے والی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔